السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ مشہور زمانہ گجرات کا کسائی، اس کے سر پر اب خون سوار دکھائی دیتا ہے۔ نریندر مودی جس طریقے سے اس خطے کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے وہ عزائم اب واضح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے وار مانگرنگ کی گئی، وار ہسٹیریا کریٹ کیا گیا، اب وہ ہم انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لگتا یہ تھا کہ جو 6 اور 7 کی درمیانی شب ہوا اس کے بعد معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل پاورز میدان میں نظر آئیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا ہے، معاملہ شاید اب ڈی ایسکیلیٹ کر جائے۔ پاکستان کی طرف سے چائنا کے ساتھ رابطے، پھر سعودی عرب کی انوالومنٹ، عادل الجبیر کا وزٹ، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا دورہ بھارت کا۔ لیکن لک ایٹ دی اوڈیسٹی۔ آغاز میں آج میں آپ کو کسی پاکستانی آفیشل کے بجائے سنوانا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر جو گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا سنیے۔ The fact is it was neither focused nor measured۔ یہ کیلکولیٹڈ رسپانس نہیں تھا۔ انڈیا نے جو کچھ کیا، لک ایٹ دی اوڈیسٹی، کس طریقے سے بیٹھ کر انڈیا کا وزیر خارجہ گفتگو کر رہا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں۔ سائملٹینیسلی انڈین آفیشلز اس وقت تحقیقات میں مصروف ہیں کہ پہلگام حملے کے پیچھے کون تھا، کون لوگ تھے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس کے دوران نہ صرف پاکستان پر الزامات لگا دیے گئے بلکہ پاکستان میں سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا۔ لیکن پھر 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جس طریقے سے بھارتی طیارے ٹائم آف دیئر چوزنگ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے، پاکستان کی ایریل کامبیٹ کی کوالٹی کی تعریف اس وقت دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ میں پاکستان نے آؤٹ سمارٹ کیا انڈیا کو، اور پہلی مرتبہ رافیل طیارہ کسی جنگ میں اس طریقے سے گرایا گیا ہے۔ اس کی تصدیق کا عمل اب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے یہ جو ڈرونز اس کے بعد انڈیا کی طرف سے پاکستان میں بھجوائے گئے، اس پر بہت سے سوالات موجود ہیں۔ احمد شریف چودھری صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، سنیے کیا کہا۔ یہ ایکسپلینیشن تھی، یہ بتایا گیا کس طریقے سے ہوا۔ ایک ٹرکی کوسچن ضرور ہے کہ جب یہ ہمارے علم میں تھا تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں تک تو وضاحت تھی، اور اس کے بعد ایک دھمکی آمیز پیغام بھی تھا کہ پاکستان جب حملہ کرے گا تو پھر اس کے لیے گونج بھی سنائی دے گی اور پوری دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ کیا کہا سنیے۔ تو اب ایک ایسا وقت جب سفارتکاری ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، معاملہ ٹھنڈا پڑ نہیں رہا، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ضمیر حیدر صاحب، ساتھ ہی افتخار شرازی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار میرے ساتھ موجود ہیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں۔ شاہد اختر صاحب، سب سے پہلے سب سے اہم سوال، بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جو ڈرونز ہیں انڈیا کی طرف سے بھیجے گئے، ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آر دے ٹرائنگ ٹو لوکیٹ کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ کہاں پر انسٹالڈ ہیں، جب ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کریں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، لیکن ان کا پہنچ جانا راولپنڈی تک، گجرات تک، گجراوالا تک، سکھر، پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز تک، واٹ از دی انڈیکیشن؟ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ لیکن ان سے بہت بڑا فائدہ جو انڈیا لینا چاہ رہا تھا، آئی تھنک جو پرائمری پرپز تھا، وہ اگر آپ ان کے نیوز چینل فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہر جگہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ان ڈرونز نے ایک تباہی پھیر دی ہے پاکستان کے طول و عرض میں، اور انڈین عوام یہ سمجھ رہی کہ شاید یہ کوئی ہر ڈرون 1000 پاؤنڈ کے جی کا وار ہیڈ لے کر آ رہا تھا اور اس نے تباہی پھیر دی ہے، بیکاز ان کی عوام کوشچن بھی تو نہیں کرتی ہے میڈیا پہ جو بھی دکھایا جائے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ ایک سائیکولوجیکل جو ایفیکٹ ہے اپنی قوم کے لیے وہ اچیو کر لیا ہے۔ دوسرا، میں مطلب یہ سوچ سکتا ہوں کہ اس سے شاید وہ ہمیں ایک اس ڈرون کے ذریعے وہ انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک دانے کے طور پہ انہوں نے پھینکا گیا کہ شاید اس کی طرف ہمارے جہاز جو ہیں وہ لپکیں۔ اور اس کیس میں جو جنرلی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر سرفیس ٹو ایئر لانگ رینج میزائل اس طرح نصب کیے ہوتے ہیں کہ ہم اس ڈرون کو، جس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، کہ اس کی طرف آئیں، اور وہ بیکاز اس وقت انڈیا ڈیسپریٹ ہے کہ ان کو کسی طرح ایک کل مل جائے۔
کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ انٹرنل اور انٹرنیشنل پریشر ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ ان کے جہاز جو ہیں وہ ایریل ڈاگ فائٹ میں شوٹ ہوئے ہیں. کیونکہ انہوں نے رافیل کے بارے میں یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹس تھیں. پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جیمنگ کی وجہ سے ٹیکنیکل فالٹس ہوگی، جو کہ رافیل کمپنی بالکل پسند نہیں کرے گی اس قسم کی کوئی فضول قسم کی لاجک سننا. تیسرا، آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ یہ ڈرون سے سم ٹائمز آپ لوکیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں ایسی دفاعی تنصیبات کی جس کے اندر کوئی وہ ریڈار سگنیچر ایمٹ ہو رہا ہو، تو اس سے ان کی وہ پتہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ ایفرٹ یا یہ جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، مور آف اے شو. ایک اور چیز کہ یہ ایک ان کی جنگی حکمت علمی کی کوئی پلاننگ نہ ہونا بتا رہا ہے، اور جو ہم نے ہوا میں بھی دیکھی وہی اب ہم گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ سارا اضطراب اس لیے ہے کہ سخت خوفزدہ ہے کہ پاکستان کا ری ایکشن کیا ہوگا. ساری بس بات جو اس وقت آئی ہوئی ہے، جو ایک ہیجانی کیفیت ہے جو شاید ان کو اور بھی اس طرح کی غلطیاں کرنے پہ مجبور کرے، وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے رسپانس سے ڈر رہے ہیں. صحیح. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ایئر مارشل صاحب. افتخار شیرازی صاحب، جس نریندر مودی کو آپ اور ہم جانتے ہیں، وہ نیرج چوپڑا کو سلور میڈل لینے کے اوپر ٹیلی فون کرتے ہیں، اس کے لیے ایک پورا آپٹکس کریٹ کی جاتی ہیں. وہ بھارتی ٹیم کو فون کے اوپر لاؤڈر لگا کر اپنی ویڈیو بنواتے ہیں اور اس کو ایز اے ٹرافی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ میڈیا آپٹکس پہ یقین رکھنے والا شخص ہے جو اس وقت کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شرمندگی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جو چین کے ہاتھوں اس کو 2020 سے آنورڈ مسلسل اٹھانی پڑی ہے. یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات جو ہوا ہے، اس پر نہ کوئی وکٹری سپیچ ہے، نہ چیسٹ تھمپنگ ہے، وہ 56 انچ کی چھاتی، ماچو مین بن کر دکھانا. وٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس میں انڈین مائنڈ سیٹ آپ کو کیا ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ. ایسا انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پینک کی فضا نظر آ رہی ہے مجھے وہاں پہ، اور ایک ڈیسپریشن بھی ہے. کوئی گویا کہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس ایڈونچر کے دوران اس بات کو ثابت کیا جائے کہ بھارت ایک بڑا طاقتور ملک ہے اور اس نے پاکستان کو اپنا مطیع بنا لیا ہے، لیکن نہیں کر سکے یقینی طور پہ. اور بیک ہوم کیونکہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہے مودی صاحب نے، اب وہ بھی ان سے ڈیمانڈ کر رہے، ایک پریشر تو ہے ایٹ ہوم، اب اس کو لے کے بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر اس میں وہ ڈیسپریشن میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی رزلٹ آنے کے بجائے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یقینی طور پر انہوں نے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ٹیکنالوجی جو انہوں نے اسرائیل سے لی ہے اسے استعمال کیا. جس طرح فرما رہے تھے پہلے گیسٹ کہ انفیکٹ بنیادی طور پہ ایک دوہرے مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ جو ملٹری حساس انسٹالیشنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اس کو یوز کرنا تھا، اور ساتھ میں یہ بارود بھی لے کے آئے تھے. گویا کہ ایسا نہیں تھے کہ صرف یہ سرولیس ڈرون تھے، تو ویپن بھی تھا ایک طرح سے. بٹ دیکھا کس طرح بیسٹ وے میں انٹرسیپٹ بھی ہوئے اور پھر ان کو ناکارہ بھی بنایا گیا. تو میرا خیال میں اب پہلے مرحلے پہ جس طرح پہلگام کو لے کے ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی، اس فرنٹ پہ بھی ان کو ناکامی ہوئی. ایون کہ دنیا ان سے سوالات کر رہی تھی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ ایویڈنس کہاں ہے، تو ایویڈنس مسنگ تھی. اس دوران پھر پاکستان کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا، پھر ڈپلومیٹک جتنی بھی ایفرٹس ہوئیں، شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں زیادہ تر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئے نظر آئی ہیں. ہندوستان کو تو اب جا کے میرے خیال میں انگیج کیا جا رہا ہے، بٹ پہلے مرحلے میں تو پاکستان کو بیسٹ میں انگیج کیا گیا، پاکستان کو سنا بھی جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اب مودی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے واس ہسٹیریا میں تو مبتلا ہوئے ہیں، بٹ اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس انگریڈینٹ ان پلیس ہونے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی اس کمپین کو سکسیسفل کر پائیں. تو نہ تو آپ کے پاس بیانیے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی ملٹری اسٹریٹجی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ ایسا کر پائیں. تو بہتر تو یہی ہوگا کہ جس وقت سفارتکاری شروع ہو گئی ہے، اور آج بتایا بھی گیا کہ جیسے ایران کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، تو اب اس طرف آنا چاہیے. پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان کا موقف بھی یہی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو پاکستان نے کہا اس کو آپ سنیں، اس معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر ایسا ہے تو اس سے پہلے بھی پاکستان نے کئی مواقعوں پہ ہندوستان کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا ان کئی انسیڈنٹس کو لے کے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہندوستان نہیں سن پا رہا؟ تو میرا خیال میں ان کا ڈیزائن بھی وہی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا میرا خیال میں ہے کہ آپ طاقت کی زبان میں بات کریں اور صرف ہی آپ زبان استعمال کریں کہ اس کے علاوہ نہیں کرنی. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پھر بھارت کہیں میں تنہا نظر آ رہا ہے.
شاید انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ضمیر حیدر صاحب، خبر آتی ہے پاکستان انڈیا NSAs کا رابطہ، ہو از آلسو DG انٹر سروسز انٹیلیجنس، آل پاورفل. پھر جو ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، وانگ وی کے ساتھ اجیت دوول رابطہ کرتے ہیں، سعودی ایک اہم وزیر عادل الجبیر وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ایرانین فورن منسٹر، پاکستان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. ڈپلومیسی فیل ہو گئی، یہی لگتا ہے ابھی فی الحال اب تک کی صورتحال سے، جو ایک ممکن تھی بات کہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے گا، اب معاملہ ڈی ایسکلیٹ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بہت شکریہ عیسیٰ. میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ ڈپلومیسی ہیز فیلڈ. آئی تھنک اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ. ابھی تک تو پہلے کہ جو کوئی بھی کسی سے کوئی رابطہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ابھی تو یہ ایک چھوٹے لیول پہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے. ابھی بگ پلیئرز اگر باقاعدہ چاہیں گے کہ جناب یہ اسکلیشن کو روکا جائے، وار اسکلیشن، وار ہسٹیریا وچ از بیسکلی انڈیا مانگر کر رہا ہے، وار مانگرنگ کر رہا ہے، اس کو اگر روکنا چاہیں گے تو پھر جب بڑے پلیئرز انٹر ہوں گے تو تب وہ ڈپلومیسی ایکچولی مجھے جو لگتا ہے، آئی مے بی رانگ، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم اس کو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے. اٹ ہیز جسٹ اچھا، سنس وی آر ان اے لائیو سچویشن، لیٹ می ٹیل یو کہ اس وقت ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی ان کی تصدیق مزید ہونا باقی ہے، لیکن کچھ بہاول نگر کی جانب سے اور پھر مقبوضہ کشمیر میں اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ وہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں. ایگزیکٹلی وہ بہاول نگر کینٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کی نوعیت کیا ہے، ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، ڈیٹیلز آر ٹو بی ایسرٹینڈ. جی ضمیر صاحب کنٹینیو. تو دیکھیں نا، اب یقیناً یہ بھی متوقع تھا کہ اگلے جو یہ ڈرونز اٹیک کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں یہ مزید زیادہ ایسکلیشن ہو سکتی ہے، اور وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ابھی نہیں، کافی دن پہلے، کوئی 1.5 ہفتہ پہلے کی اطلاعات یہ تھی کہ انڈیا جو ہے اس دفعہ ملٹی فرنٹس کھولنے کے انٹینشن رکھتا ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا پہلگام جیسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے، اور اس کے بعد مس ایڈونچر بھی ہوا جب ابھی نندن والا واقعہ کسی کو بھولا نہیں ہے، تو لیکن پاکستان جو ہے پھر دوبارہ ایسی کوئی کام کر دیتا ہے. تو اس دفعہ دے وانٹیڈ، جو اپنے طور پر ایک زوم میں ہے انڈیا کہ جی اس دفعہ پاکستان کو لیسن دینا ہے، تو ان کا جو اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ یہ تھی. لیکن ابھی تک تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے عیسیٰ، دیکھیں ایک کہا جاتا ہے کہ the first casualty in the war is the truth. اور انٹرسٹنگلی انڈیا از ٹیکنگ lead in one thing, and that is lies, but nothing but lies. کہ جھوٹ اور جھوٹ کے اندر وہ یقیناً برتری حاصل کیے ہوئے ہیں. برتری حاصل کی ہوئے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ملٹی فرنٹ کے اوپر پھر افورڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. ہم پاکستان کتنا افورڈ کر سکتا ہے، انڈیا کتنا افورڈ کر سکتا ہے. شاہد اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں، ایک ملٹی فرنٹ سینیریو پاکستان کے خلاف کھولنا، انڈیا کیا یہ غلطی کر سکتا ہے گیون دا فیکٹ کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر شی از فیسڈ ود چائنا، پھر اس کے بعد ان کا جو حالات ہیں وہ نیپال کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، بنگلہ دیش والی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. تو پاکستان کے ساتھ ملٹی فرنٹ سینیریو کھولنا، کیا یہ انڈیا کو سوٹ کرے گا یا وہ اس نہج تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ شاید لوگوں کو، اسپیشلی میرے خیال میں انڈین میڈیا اور انڈین پبلک کو، اور میں بھی لگتا ہے ان کے پولیٹیشینس کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک روایتی جنگ، کیونکہ لوگ نیوکلیر ہتھیاروں کی باتیں کرتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایتی جنگ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے انڈیا کے لیے. انڈیا کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے پاس روایتی جنگ کے کس قسم کے ہتھیار ہیں، کیسی فوج ہے، کیسی ایئر فورس ہے، کیسی نیوی ہے، کس طرح کی آنے والی جنگیں بہت خطرناک ہیں. یہ ون سائیڈڈ وار نہیں ہے جو پچھلے 30-40 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے. انڈیا پاکستان کا جو سینیریو ہے، ایسی وار دیکھی نہیں ہے ابھی تک دنیا نے. اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ کبھی بھی دو ایکول کنٹریز اور جن کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ اور اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہو اور وہ آپس میں لڑے ہوں. جیسے ابھی BVR فائٹ جو ابھی ہوئی ہے، اس کو CNN ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہسٹری کی ایک لانگسٹ BVR فائٹ ہے دو ایئر فورسز کے درمیان، جس میں 120 جہاز بیک وقت ایک دوسرے کے سامنے تھے. اور اس جنگ میں پھر الحمدللہ اللہ نے سرخرو کیا اور ہم نے دکھایا. تو
لیکن back to your ایئر مارشل صاحب یہ کیسے ہوا؟ ہم تو ظاہر کے پیپر پہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رفال جو ہے وہ دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں سے ہے، اس کے پاس جو سسٹم ہے یہ J-10C میں کیا تھا، PL-15 میزائلز میں ایسا کیا تھا، یہ بیونڈ ویژول رینج میں واز اٹ دا مشینز فیلئر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دا مین بیہائنڈ مشین جو پائلٹس ہیں انڈین سائڈ پہ دے ایکچولی فیلڈ دا مشین؟ دیکھیں مشین کو ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے بائی اے گڈ پائلٹ، لیکن گڈ پائلٹ اور گڈ مشین بھی کسی کام کی نہیں ہے اگر لیڈرشپ اس کو ایک خاص کمبینیشن میں امپلوائے نہ کرے۔ آج کل کی جنگ وہ روایتی جنگ، وہ پرانے زمانے کی کامبیٹ نہیں رہی جس میں دو پائلٹ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ڈاگ فائٹ کرتے ہیں۔ ابھی یہ جنگ بالکل انٹائرلی ایک ڈفرینٹ طرح کی جنگ ہو گئی ہے جس کا عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ یہ بہت کمپلیکس جنگ ہو گئی ہے، اس کے اندر سارے اسپیکٹرم جو ہیں ان کو بیک وقت استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں الیکٹرانک وارفیئر ہوتی ہے اور نیٹ سینٹرک وارفیئر یہ بن گئی ہے۔ اس میں جو فیصلہ کرنے کا جس کو کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ ٹائم، وہ بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ یہ ڈیسیژن سیکنڈس میں لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اس وقت آتا ہے جب آپ نے بہت ہی زیادہ اس کے لیے مطلب صرف سالوں کی نہیں بلکہ دہائیوں کی ٹریننگ کی ہو، نان سٹاپ ٹریننگ ہو، اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان ایئر فورس کو دنیا میں ممتاز ایئر فورس بناتے ہیں۔ اور میں یہ بات اب کہتا ہوں کہ یہ جو ایریل وارفیئر ہوئی ہے اس نے ایک نئی رقم تاریخ کی ہے، اور اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک ایگزامپل ابھی آنے والے دنوں میں دنیا کی ایئر فورس اسٹڈی کریں گی کہ کیسے مطلب ادھی طاقت پہ ایک ایسی ایئر فورس جس کی تعداد کم ہے اور اس نے دگنی تعداد والوں کو نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ ان کو مطلب اس قسم کی ہزیمت سے دوچار کیا کہ جس کی ایئر مارشل شاہد اختر صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے بریک پہ جانا ہے، اور یہ کتنا بڑا فیٹ ہے اس وقت۔ ایک چیز جو ضمیر حیدر صاحب نے کہی کہ دا فرسٹ کیجولٹی آف وار از ٹروتھ، سچائی کی موت ہوتی ہے سب سے پہلے۔ موجودہ صورتحال میں بہت ساری خبریں اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، بہاول نگر کے حوالے سے، جیسے وہ ایسرٹین ہوتی ہیں ان کی حقیقت کچھ آشکار ہوتی ہے، ڈسٹ تھوڑا سا سیٹل ہوتی ہے۔ ویل شیئر ود دیم، اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر انڈین میڈیا کو ٹرسٹ کیا جائے، ویسے تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے اس وقت وہاں پر پروپیگنڈا وارفیئر بھی شروع ہو چکے ہیں، لیکن بھارتی میڈیا اس وقت یہ وائڈلی رپورٹ کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں میں دھماکے ہو رہے ہیں اور بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے آن دی ادر سائڈ آف لائن آف کنٹرول۔ ساتھ ہی پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ اس قسم کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں پتہ چلے کہ موک ڈرلز ہو رہی تھیں، بٹ دس از بینگ وائڈلی رپورٹڈ رائٹ ناؤ۔ ایز سون ایز اس کا تصدیق ہوتی ہے ویل شیئر دوز ڈیٹیلز ود یو۔ ضمیر حیدر صاحب، وار ظاہر ہے کہ جنگ جو ہے وہ بڑی بدصورت ہوتی ہے، جنگ اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے، اور اگر جنگ لازم ہو جائے تو پھر تو لشکر نہیں دیکھا جاتا۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی افواج، پاکستان کی تمام فورسز، پاکستان پریپیئرڈنس لیول کے اوپر، اور دوسرا اس کی افورڈیبلٹی کے لیول پر، یہ سوال ماضی میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آپ کو تیل خریدنا ہے، آپ کو اپنی سپلائی لائن برقرار رکھنی ہے، آپ نے اپنے جوانوں کو ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی، زندگی کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ بارڈر پر جو موجود ہیں، جو اس وقت ملک کے دفاع میں موجود ہیں، وہ کرنا ہے۔ افورڈیبلٹی کے ٹرمز میں، کیونکہ جب افورڈیبلٹی کا سوال ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک دوسری ڈومین، نیوکلیئر ڈومین شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس when you run out of options then it enters into that dangerous phase۔ کتنا آپ کے خیال میں اس وقت گیون آپ کو اکانومی کا بھی بہت زیادہ اندازہ ہے، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں عیسیٰ، انڈیا بیسکلی اس کی جو پچھلے 22 جو واقعہ ہوا 22 اپریل سے لے کے اب تک، اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پاکستان کو وہ اکنامکلی ایگزاسٹ کرے، انگیج رکھے، ادھر سے اٹیک کرنا ہے، ادھر سے موومنٹ جب بھی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ دیٹ کاسٹ، فیول کاسٹ ہے اور بہت ساری کاسٹ ہیں، ڈسپلیسمنٹ، مطلب انفراسٹرکچر کی بہت ساری چیزوں کی کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، اور انڈیا کی یہ کوشش ہے۔ لیکن انڈیا کو شاید یہ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پاکستان اگر یہ ایک چیزیں ایگزاسٹ کر جاتا ہے تو مائٹ اینڈ اپ گوئنگ نیوکلیئر۔ میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں،
اور ان کو کسی لیول پر آ کر روکنا پڑے گا, بیکاز مطلب ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے پھر امپیکٹ وڈ بی فار بیونڈ, اٹ وڈنٹ لمٹ ٹو پاکستان اینڈ انڈیا, اٹ وڈ گو بیونڈ. اور وہ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ دنیا بھی ریئلائز کر رہی ہے اور کرنا پڑے گا. اور یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ کاسٹ ہے, یقیناً کاسٹ ہے, اور انڈیا کو بھی یہ کاسٹ پڑ رہی ہے. انڈیا کو شاید the bigger army, the bigger the cost. ہم اسٹریٹجکلی ابھی دیکھیں نا, یہ جو ایک پریشر ہے معذرت سے, ہماری عوام جو ہے وہ جی بڑا حملہ کیوں نہیں ہو رہا, بڑا یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. بھائی دیکھیں, پاکستان کو اپنے مینز کے اندر رہتے ہوئے بہت اسٹریٹجک حملہ کرنا ہے, کیلکولیٹڈ کرنا ہے, ٹارگیٹڈ کرنا ہے, تاکہ آپ اپنے جو بیسک آپ کے ایسٹس ہیں آپ ان کو سندور والا کام نہ ہونا, سندور والا کام نہ ہونا. دیکھیں نا, اب یہ ہے کہ ہم نے اب سندور کے آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ اب کرنا مناسب نہیں رہتا. ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے شاہد صاحب, میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان پہ بڑا آ رہا تھا نا پچھلے کچھ سالوں سے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے نا. میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ برین ڈرین تو انڈیا میں ہے, کہ where a T-boy is made a prime minister, it means there is no brain in India. وہاں پہ برین مطلب برین ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ کو. اور پھر الیکٹ کرنے والے میرے خیال میں ان میں بھی برین نہیں ہے. آپ نے انہیں بولا بچر آف گجرات, who doesn't know that? صرف میں نے نہیں بولا, دنیا بولتی ہے نا, دنیا بولتی ہے. you just reminded us کہ he is the same butcher of Gujarat. بات یہ ہے کہ جو آپریشن سندور سے پہلے 7 لوک کلیان مارگ میں آر ایس ایس چیف موہن بھگوت کو بلا کر 1.5 گھنٹے کیا ایکشن لینا ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہو, تو یو کین امیجن کہ انڈیا اس وقت کس کے ہاتھ میں, 1.5 ارب کی آبادی کا مستقبل کس کا. دینا چاہوں گا جی ایئر مارشل صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس کاسٹ آف وار کا پوچھا. جی یاد رکھیں, جب قوموں پہ ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ آپ اگر ان کیلکولیشن میں پڑ جائیں کہ جنگ ہوئی تو یہ ختم ہو جائے گا اور تیل ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ جنگ نہیں لڑیں گے. جب آپ کی انڈیا نے ایکچولی جس طرح کی ریڈ لائن کراس کی ہے, اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو ایک جس کو نیو نارم کہتے ہیں وہ بن جائے گا, پھر تو وہ ہمیشہ کرے گا. تو اس میں کاسٹ واسٹ کا تو اب ذکر ہی نہ کریں. ایگزیکٹلی, میں ایک چھوٹی سی بات مارشل صاحب آپ کی اجازت سے ایڈ کروں گا کہ پاکستان probably every 6 months or so, you can correct me, اپنے اسٹریٹجک ریزروز ویزاوی اکنامک کہ اگر خدا نہ خواستہ وار جیسی سچویشن میں, تو آپ ہر 6 مہینے بعد آپ ان کو وزٹ کر رہے ہوتے ہو اور مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی آر کیپیبل آف اسٹینڈنگ دا وار. ڈیفینیٹلی قوموں کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, ایسا دیر از مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ آئی تھنک وی ہیو اسٹریٹجک ریزروز ٹو کاؤنٹر انڈیا, اور جنگ میں رہا جا سکتا ہے. دیکھیں, ابھی جو جنگ جس طرح کی انڈیا اور پاکستان کی ہوگی, اس کو ہمیشہ سے دنیا ڈیفائن کرتی ہے, اور ہم بھی اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک شارٹ اینڈ انٹینس وار ہوگی, یعنی کہ ایک مختصر سی جنگ ہوگی جو انتہائی شدید ہوگی. شدید اس لیے ہوگی کہ اتنا زیادہ ان دونوں کے پاس پاور ہے, ایئر پاور بھی ہے, گراؤنڈ پاور بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو فوراً امپلوائے کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دوسری ڈومین اور آپشن کو دیکھنا نہیں چاہیے, صرف روایتی ہتھیاروں کی بات کرنی چاہیے. اسی کی جنگ بہت خوفناک ہوگی. لیکن میں ناظرین کی توجہ جس چیز کی طرف کروانا چاہتا ہوں نا, کہ دیکھیں یہ ایپیسوڈ تو شاید ختم ہو جائے, کچھ دن اور چلے, ایک اور اٹیک ہو جائے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کی لانگ ٹرم وہ ایکچولی اسٹریٹجی کس پہ کر رہا ہے. جیسے یہ ہوا تھا انڈس واٹر کا, اس نے ذکر کیا, اور اس کے بعد اس نے UNDP اور IMF اور UN اور دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس کی طرف اس نے جا کے اپنا رونا پیٹنا شروع کر دیا. سو دیٹ مینس کہ یہ جنگ 10 سال کی 20 سال کی جنگ ہے. ہمیں اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں وہ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کس طرح ہمیں خود انحصاری اپنی اس کی بیس پر, بجائے یہ ڈرتے ہوئے کہ ریزروز ختم ہو گئے, ڈیفالٹ ہو گئے, ہمیں ایک تو اس مینٹیلٹی اور اس خوف سے نکلنا ہے. دوسرا, ہمیں بہت اچھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو گورنمنٹ کو, جو اس فیلڈ کے اسپیشلائز لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے بنانی چاہیے کہ اپنی اکنامک اسٹیبلٹی لانگ ٹرم. اور یہ خدا رہا یہ 20 سال کا پلان بنائے, 25 سال کا پلان. شاہد اختر صاحب, یہ جو آپ نے since you have mentioned ہمارے پاس یہ تفصیلات آئیں کہ نیلم جیلم پروجیکٹ کو بھی نشانہ بنا دیا گیا,
کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ کشن گنگا، آبویسلی آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ان ہیومن ہے، لیکن انڈیا نے یہ کام شروع کیا ہے، ہمارے ہاں ایک ڈیم انفراسٹرکچر کو، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا ہے، تو جو کشن گنگا، باگلیار، وولر، جن کے ڈیزائنز ٹیکنیکلی انڈس واٹر ٹریٹی سے میچ نہیں کرتے، اس سے مطابقت نہیں رکھتے، اف اٹ کمز ٹو دیٹ، اور انڈیا پاکستان کے پانی کا رخ جیسے نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ ہمارے حق میں بہے گا، موڑنے کی کوشش کرتا ہے، کین وی سی دیٹ ہیپن کہ جہاں پر ان کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو نشانہ بنایا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی ٹارگیٹنگ فلسفی ہماری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، وہ تو اس میں تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، بیکاز یہ وہ جانتے ہیں کہ کون سے ایسے ٹارگیٹس ان کو اس وقت اٹیک کرنے ہیں جو افیکٹ بیسڈ ہوں، جس سے دشمن کو یہ آئیڈیا ہو جائے یا یہ سبق مل جائے کہ اب اگلے کچھ دہائیوں تک وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا. تو یہ تو آئی لیو اٹ ٹو دیم. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری کیپیبلٹی ہے، ہاں بہت ہماری کیپیبلٹی ہے، یہ تو بہت ہی ہمارے بالکل بغل میں ہی ہیں یہ ساری چیزیں. ہم بہت دور دور تک بہت امپورٹنٹ جگہوں کو، بڑے بڑے انڈسٹریل سینٹرز کو، بڑے بڑے اسٹریٹجک ٹارگیٹس کو بھی آرام سے نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور یہ تو بالکل ہمارے ساتھ ہے. بٹ ادروائز، اور ہائیڈرو پروجیکٹس کو ابھی جیسے انڈیا نے ٹارگیٹ کیا ہے، ایک تو یہ ٹریٹیز کے خلاف ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ورلڈ میں کہ وہ ایسے ریزروائر، ایسی چیزیں جس کے الٹیمیٹ افیکٹ ہیومن بینگز پہ آئیں اور عام عوام پر آئیں، تو ان کو بالکل نشانہ نہیں بنانا. اور ہائیڈرو پروجیکٹس کو تو اس لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے کہ اگر ان کی ڈسٹرکشن کر دی جائے تو اس سے سب کو ہی نقصان ہوتا ہے، بیکاز یہ پھر ایک انکنٹرولڈ فینومینا بن جاتا ہے. اب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. افتخار شیرازی صاحب، 2019 کا بھی تذکرہ ہوا. 2019 میں فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بعد میں لوگوں نے کتابیں لکھی. مائک پومپیو نے بتایا کہ کیا کیا گیا امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب یا یو اے ای اس وقت کیا کر رہے تھے. دو نیوکلیئر آرمڈ آرچ رائیولز، آرچ اینیمیز آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اس وقت بیک ڈراپ میں کوئی اتنا انٹینس ڈپلومیٹک ایفرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ورلڈ اوور، یا انڈیا ایک بے لگام سانڈ کی طرح اس وقت جو اس کے من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے؟ بالکل، اس وقت تو میرا خیال میں وہ ڈپلومیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی جس کی ضرورت ہے. ایون کہ جو ایک نیوٹرل فورم ہے جس کو ہم یون کے نام سے جانتے ہیں، گویا کہ اس فورم پہ بھی وہ فکر، وہ ارجنسی نظر نہیں آ رہی کہ دو نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، اور جس طرح اسکلیشن کریپ اپ کر رہی ہے، گویا کہ ہر آئے روز کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی، اس پہ کمی تو دیکھنے کو نہیں مل رہی. اس کے باوجود کہ کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بٹ ہندوستان اس کو سن نہیں رہا. مجھے لگتا ہے اس کا پرابلم کیا ہے کہ دنیا ایک ڈیوائڈ کیونکہ ہو چکی ہے، اور بہرحال اس وقت ہندوستان شاید دنیا کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے. وہ ان کے ہاں انویسٹمنٹ ہو یا ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے ہندوستان، اور جس طرح کا پھر ان کا انفلوئنس ہے مختلف امپورٹنٹ کیپٹلز کے اوپر، شاید اس کو لے کے اس ساری معاملات کی سنگینی کو دنیا سمجھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان کو تھوڑا بہت لیوریج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس وقت اس سے صرف نظر کیا جا رہا ہے. اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو امریکہ بھی شاید کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس دن حملہ ہوا اس دن ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ نے بھی انگیج کیا، اس دوران باقی دنیا نے بھی بات کی. لیکن اس سارے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے جو ایک بڑی ضروری سفارتکاری اور ہنگامی بنیادوں پہ ہونی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شاید اس وقت دنیا سمجھتی کہ ان کے لیے ہندوستان زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں اب ایسے موقع پہ کہ جب اس طرح کا طرز اپنایا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان جیسے ملک کو کہ جو بھارت ہندوستان کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے، تو گویا کہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ شاید اس وقت ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر ایسے مواقعوں پہ ہوتا یہی ہے کہ پھر آپ کے پاس جو الٹیمیٹ آپشنز ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک ہم نے دیکھا کہ 3-4 جتنے بھی ایپیسوڈز ہوئے ہیں، پاکستان تو ریسیونگ اینڈ پہ ایگریشن تو ہندوستان کی جانب سے ہو رہا ہے. 2 بار جو ہوا ہے، کل رات تک بھی، آج بھی آپ نے دیکھا ہے. اور پاکستان نے ڈیفنس پہ جو کچھ بھی کیا سو کیا ہے. اس کے باوجود کہ آپ کی حکومت نے اپنی مسلح افواج کو اس بات کی اپروول دے دی ہے کہ آپ جس وقت بھی چاہیں جو مقام بھی آپ تعین کریں آپ کارروائی جوابی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے اور جو سفارتکاری اس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں تھوڑا سا دنیا کو بھی اب اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ڈیوائڈ سے باہر نکل کے اس وقت، کیونکہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ صرف ان 2 ملکوں کے اندر 1.5 ارب انسان بستے ہیں.
پھر اس خطے کے اندر دیکھیں کتنے بڑے امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے لیے. تو اگر اس موقع پہ ڈیوائڈ کو لے کے خاموش رہیں گے تو میرے خیال میں بہت بڑے ڈیزاسٹر کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں. آگے کون کتنا obviously تھریش ہولڈ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایئر مارشل شاہد اختر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر جو موجود تھے انڈیا میں, اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ کچھ وقت کے بعد وہ پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان میں وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کو کم کروانے کی کوشش کریں گے. اب یہ رابطہ کتنا سود مند ثابت ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. ایک تو افتخار شیرازی صاحب, لانگ ٹرم آبجیکٹیوز, ایک تو ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, لانگ ٹرم آبجیکٹیوز انڈیا کے کیا نظر آتے ہیں؟ لڑائی ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی, ایک نیوکلیر پاور کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کرتی. تو انڈیا کیا نکالنا چاہتا ہے اس سے؟ انڈس واٹرز ٹریٹی ہی اصل معاملہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہیجمونیل اپروچ جو ہندوستان کی ہمیشہ سے رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر ساک جیسے فورم کبھی بھی پریکٹیکلی آپریشنل نہیں ہو پائے, ان کو اس طرح سود مند نہیں بنایا جا سکا. لیکن مور امپورٹنٹلی میرے خیال میں جو ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ 2019 میں جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کو انیکس کیا گیا اور اس پہ دنیا خاموش رہی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مودی سرکار کے حوصلے کچھ بڑے ہیں. ان کو لگا ہے کہ اس کے بعد ہم جو کچھ پاکستان کے خلاف کریں گے تو یا تو عالمی برادری خاموش رہے گی یا پھر ان کے ہم نوا ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو پراکسیز ہیں وہ بھی ان کو بھی گویا کہ لک آفٹر کر رہے ہیں, ان کو بھی ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان. تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن اب نہیں رہی کہ ہندوستان کی اس اتھارٹی کو, اس انلیگل ایکٹ کو چیلنج کرے, اور ہم نے رائٹلی کیا بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس سٹیٹس کو کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید ہمارے لیے زمین مزید تنگ ہوتی جائے گی. تو جو آپ ہندوستان کے ڈیزائنز کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب آزاد کشمیر ہم آپ سے لیں گے, گلگت بلتستان ہم آپ سے لیں گے, ہم پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے. تو گویا کہ اگر اس بیانیے کے ساتھ ایک ملک آگے بڑھ رہا ہے تو میرا خیال میں پھر اس پہ خاموش رہنا یا اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لینا میرے خیال میں یہ آپشن نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو یہ ایک ڈیزاسٹر سا آیا ہے, ایک اپرچونٹی بھی لے کے آیا ہے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ 1962 کی 1994 کی قراردادیں کہ ایکسائی چین بھی ہمارا ہے, گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے, آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے, انڈیا کین ایکچولی موو ٹورڈز دیٹ؟ کیونکہ پھر ایک جو پنڈورا باکس کھلنا ہے اس میں پھر اروناچل پردیش کس کا ہے, لداخ کس کا ہے, مقبوضہ جموں و کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے, انڈین انلیگلی آکوپائیڈ, وہ کس کا ہے؟ پھر تو ساری کہانیاں کھلیں گی. یقیناً کھلیں گی, لیکن اب کیوں کھل رہی ہیں؟ میرے خیال میں یہ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ گویا کہ اس ریجن کے اندر ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, یورپ کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ بڑی اچھی ہے. ویسے امریکہ کو بھی ریئلٹی چیک تو ملا ہوگا کہ ان کا جو پارٹنر ہے جس کو بل واک اگینسٹ چائنا بلڈ کیا جا رہا تھا, اس کی کیپیبلٹیز جو پتہ چلی ہیں ود رفال. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بری طرح مطلب ہے کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ان کے ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اترا, اور برادر یہ ہے کہ مایوس ہی کیا اس نے. اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی ایک سیکنڈ تھاٹ اب ضرور چل رہا ہوگا کہ کیا اب اس سوچ اور اس پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھا جائے, یا یہاں پہ جو ریجنل کنٹریز ہیں بالخصوص چائنا کے ساتھ کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہیڈ آن ہوا کھڑا ہے, شاید وہاں پہ بھی ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو ملے کہ انگیجمنٹ کی طرف جائے, کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرے. کیونکہ اس ریجن کے اندر یا پھر انٹرنیشنل ارینا کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان امریکہ یا اپنے یورپی دوست ممالک کے پرپز کو ان کے ڈیزائنز کو سرو کر پائے گا. تو بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ہندوستان کے ان ایکٹ کو چیک کیا جائے, اور مور امپورٹنٹلی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دو نیوکلیر پاورز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں, اور یہ اگر جنگ آگے بڑھتی ہے تو نہ صرف اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا عیسیٰ, بلکہ اس کے نتیجے میں جو ڈیزاسٹر, اس کے نتیجے میں جو تباہی ہے وہ بھی ان پریسیڈنٹڈ ہوگی. تو میرا خیال میں شاید یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ جس کو لے کے شاید اب دنیا کو بڑا جلدی سے اس معاملے پہ اپنا گویا کے ایفرٹس کو آن کرنا چاہیے. ورنہ ظاہر سی بات ہے پاکستان آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب کوئی ملک کسی مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہو تو اس کے پاس جو پھر
मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट ऑप्शन होती है, शायद फिर उसको सोचना शुरू कर देता है। तो लगता है इस वक्त है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रवैया है और हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान को उस लास्ट ऑप्शन के सोचने पे मजबूर कर रही है। मजबूर हो सकता है और बड़ा ही खतरनाक होगा अगर ऐसा होता है। लेकिन प्रोग्राम के दौरान जब मैंने कहा कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये नहीं समेत तो हमें पता है कि वो EU डिसइंफो लैब और पूरा वो ऑपरेशन, फिर प्रोपेगेंडा लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग तो आपने सुनी है, वो किस तरीके से होती है, वो इंडिया से कोई सीखे। अब खबरें जो हैं वो हतमी तौर पर जो यहाँ से बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक लॉन्च नहीं किया गया जम्मू में। ये सारी खबरें, ये होक्स खुद इंडिया की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, एक हिस्टीरिया है, कंटिन्यू उसको किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो हमारा जब जवाब होगा उसकी गूंज फिर पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ज़मीर हैदर साहब, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इंडिया? देखिए, एक तो ये कि क्रिमिनल साइलेंस है फ्रॉम द इंटरनेशनल वर्ल्ड, UN का भी शिराजी साहब ने भी जिक्र किया। एंड इट्स नॉट क्रिमिनल साइलेंस ओनली, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस टू फोकस ऑन दोज टू कंट्रीज जो कि जब से आज़ाद हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रही हैं। आर्टिकल 370 को रिवोक करता है, आप वावेला मचाते हो, दुनिया उस पर आंखें बंद करके बैठ जाती है। आप देखें, एक चीज ये है कि थोड़ी सी एक चीज अगर आप थोड़ी सी वो जिसको कहते हैं कि अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। अभी फ्लड्स आए थे तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के कैपिटल्स में गए, वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके आपने बताया कि जी ये नुकसान, इतनी कमिटमेंट्स। नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हमारे एनवॉयज जो हैं हमारे दुनिया के कैपिटल्स में जाना चाहिए और रियलिटी बात उनको बताना चाहिए कि दिस इज फोर्स्ड ऑन अस एंड वी आर फोर्स्ड टू रिप्लाई ऑन दैट। और ये चीज जब तक हम नहीं बताएंगे अल्टीमेटली जो बात फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हम क्योंकि जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है। नहीं, वी शुड गो आउट एंड रीच देम। जब आप फ्लड्स के दौरान आपका मतलब फॉरेन मिनिस्टर प्रोबेबली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही फ्लू टू मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ठीक है, वो आप DGISPR के साथ बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बट यू शुड बी सीन इन द इंटरनेशनल कैपिटल्स टॉकिंग टू योर काउंटर पार्ट्स देयर। उनके वहां जाके उनके बाद बैठ के उनको बताएं कि जी दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन। जो मीडिया दिखा रहा है, इंडिया हैज डन वंडर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो प्रोपेगेंडिस्ट मशीन है उनकी, वो दे वर लाइक वो इतने वोकल थे एंड इन द लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड समझ रहा था। पाकिस्तान से माजरत से उस लैंग्वेज में उस तरह का जवाब नहीं दिया गया। तो हमें तो ज्यादा जरूरत थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ एनवॉयज, स्पेशल एनवॉयज जो हैं वो मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाके बात करें कि ये चीज अगर एस्केलेट करती गई और ना इसको चेक किया गया तो ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिसके लिए मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई हजार फेक वेबसाइट्स, मरे हुए लोगों को उसी आइडेंटिटी के साथ रिजरेक्ट करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स तक उनको एक्सेस दिलवाकर उनकी तकरीर करवाना, वहां पर एहतजाज ऑर्केस्ट्रेट करवा के उसके ऊपर खबर जनरेट करके उसको लॉन्डर करना, फिर ANI के जरिए उसको ऑफिशियल करवाना। देखिए ना, तो ये मैं बता रहा हूं ना, इसको क्या काउंटर करना है। ठीक है, मैं ईसा शिराजी साहब या एयर मार्शल साहब बैठ के हम कुछ ना कुछ बोल लेंगे, बता देंगे, लेकिन जो एक इस वक्त नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि भाई आप इंटरनेशनल वर्ल्ड को रीच करें। आप अपनी कैपेबिलिटीज, ठीक है आपके पास है, ताकत है, यू कैन रिस्पॉन्ड मतलब इन द सेम कॉइन, बल्कि बेटर देन द जो भी अगर कोई होता है उससे बेहतर तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस चीज को आपको कम से कम इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाते रहना चाहिए। मैंने जो पहले भी बात की थी कि देखें, आई डोंट सी कि डिप्लोमेसी हैज फेल्ड। अभी आपने भी बताया कि सऊदी जो हैं वो अभी वो अभी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उनके साथ भी बातचीत होगी। इससे पहले कि वो लोग आए, आप लोगों को भी तो जाना है भाई। वो दुनिया ने ठेका उठाया हुआ ईसा, चलो मुझे ये बताओ कि वो आपके पास भी भागे भागे आए और इंडिया के पास भी भागे भागे। यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू रीच टू देम एंड टेल देम कि जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम में कोई इससे हार नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, हम लड़ सकते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि जो इंडिया कर रहा है वो दिखाने की जरूरत है। सही। अब शाहिद अख्तर साहब, मैं टुवर्ड्स द एंड आई वांट यू टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स फॉर अस, अब और सुनने वालों देखने वालों के लिए भी, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिमुआ, बीका, कमकासा ये मुआहदे किए अमेरिका ने। पाकिस्तान की इवन सैटेलाइट इमेजरी रियल टाइम जो है वो भी इंडिया को अगर मिलती है तो वो
अमेरिकन सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि उसको पैम्पर किया जाए, इस रीजन में उसका खित्ते का चौधरी बनाया जाए, चाइना के अगेंस्ट उसको बिल्ड किया जाए, उसका मिलिट्री मसल मजबूत किया जाए। ये हमें ज़रा समझाएं, ये 6 और 7 की दरमियानी रात जो कुछ हुआ फिजाओं में पाकिस्तान और इंडिया की, हैज़ इट सेंट सम शॉक वेव्स अराउंड द वर्ल्ड कैपिटल्स? वेल आई थिंक सबसे पहले तो फ्रांस को शॉक मिला होगा, जिसकी इतनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, और जो फ्रांस बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं अपनी एयरबस इंडस्ट्री पे और डिफेंस इंडस्ट्री पे कि वो उनकी रेपुटेशन एट स्टेक चलेगी। चले खैर, ये तो एक वो थी अपनी बात। लेकिन अमेरिका को, जैसे आपने बड़ी पर्टिनेंट बात कही, मैं ये पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ कि अमेरिका ये सोचने पे तो जरूर थोड़ा सा मजबूर होगा जिसको वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसके अंदर ये सलाहियत और सकत है या नहीं है, और ये डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट तो करेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म में उनकी जो पॉलिसी है वो इससे कोई खास अफेक्ट होगी। उनको एक एक रूट अवेकनिंग, एक रियलिटी चेक, जैसे आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो तो जरूर मिलेगा, बट वो नहीं चेंज करेंगे। बिकॉज अभी जैसे ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो रियल पॉलिटिक है रियल वर्ल्ड में, उसमें हमने देख लिया कि कितने ये रुथलेसली तरीके से वर्ल्ड कैपिटल ने बिहेव किया टुवर्ड्स इसराइल गाजा इशू। अवाम एब्सोल्युटली डिफरेंट तरह थी, लेकिन वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट तरीके से उनका बिहेवियर था। जिस तरह यूएन ने हमेशा से इंडिया पाकिस्तान के तनाज़े को लिया। सो ये याद रखें कि हमें, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया कि बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, हम एक्टिव डिप्लोमेसी आई एम श्योर कर भी रहे होंगे, लेकिन जो मफादात इंडिया के उन लोगों के साथ हैं वो जुड़े ही रहेंगे। इससे फिर हम क्या नतीजा अखज़ करें? इससे नतीजा ये अखज़ करें कि अपने पाँव पे खड़े होना है, खुद इन्हिसारी करनी है, जो कुछ बिल्ड करना है वो अपने अंदर से करना है। जैसे अभी सीरिया में रेवोल्यूशन आया तो मैं आई वाज देयर एज अ इन्वेस्टर, तो IMF ने उनको अप्रोच किया, आई थिंक वर्ल्ड बैंक में, जो कि खबरें थी, तो उनके जो नए जुलानी हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कर्जा नहीं चाहिए, जो कुछ प्रोड्यूस होगा वो सीरिया ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 2009 में जंग से पहले भी सीरिया पे कोई कर्जा नहीं था, आज भी इस पे कोई कर्जा नहीं होगा, हम किसी से नहीं लेंगे, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाली सोच, ये अप्रोचेस जब आएंगे तो शायद हमारी रिलायंस और एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनसे काम हो जाएगी कंट्री से, उनकी शायद हमारे से ज्यादा स्टार्ट हो जाए। सही। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़मीर हैदर साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब, वी कैन सी क्लियरली कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि दबाव क्रिएट हो रहा है कि फ़लाँ एक्शन ले लेना चाहिए, फ़लाँ मिसाइल चला लेना चाहिए। ये मामलात शायद मीडिया स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर तय नहीं होते। इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, उससे तमाम लोग जो है आगाही रखें, बचने की कोशिश करें। जो ऑफिशियल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही सबसे बेहतरीन है। और जंग के दौरान, जंगी हालात में अफवाह साज फैक्ट्रियाँ अपने तौर पर सरगर्म हो जाती हैं। आप सब अपना ख्याल रखें और ट्रस्ट रखें कि पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान के सिर्फ किसी एक इदारे नहीं बल्कि तमाम इदारों ने, तमाम सियासी जमातों ने और इस मुल्क के हर शहरी ने मिलकर करना है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।